دوستان گرامی، یہ جو میلاد شریف ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. پنجابی چ لفظ بولو تو جمنا، انگلش میں لے جاؤ تو برتھ ڈے، عربی میں آ جاؤ تو میلاد، اردو میں آ جاؤ تو پیدا ہونا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ بیسک زبانیں بدلتی ہیں نا تو یہ لفظ بدل جاتا ہے. مطلب سب کا ہے پیدا ہونا. میلاد النبی ملا کے ترجمہ کریں تو ہر صحیح العقل بندہ سمجھ جائے گا کہ اس محفل کا کیا مطلب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا. اس یاد میں جو محفل سجائی جائے اس کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. یہ ہے یہاں تک بات. اب تھوڑا سا اس کو آگے چلیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس سال میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آئے تب تھے. سمجھے ذرا، آئے تب تھے یعنی 12 ربیع الاول صبح صادق کا ٹائم، حضرت بی بی آمنہ کی گود، شہر تھا مکہ کا. میرے محبوب پاک نے جلوہ گری فرمائی. آئے تب تھے، لیکن جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہمیں ان کی یاد آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جب ہمیں یاد آتی ہے تو پھر ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے انعام و اکرام سے پھر ہمیں نوازتا ہے. یہ ہے محفل میلاد. یہ اس کی بنیاد سمجھ لینا تاکہ آسانی ہو جائے. اب آ جائیے ذرا تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، ولادت، اگر ہم لاجیکلی غور کریں تو جو 2-4 جماعتیں پڑھ جائیں نا وہ کہتے ہیں قاری صاحب لاجیکلی گال دسو. میں کہا کھلو بھائی تینوں لاجک دسا، تکڑا ہو. سمجھا؟ دو جماعتیں زیادہ پڑھ جائے پھر اس کو ہوتا ہے نا کہ مجھے ذرا مطمئن کیا جائے. میں مطمئن نہیں کرنا، کئی ابے تے بھی مطمئن نہیں ہوتے، میں کی کرنا. میں مطمئن نہیں کرنے آیا، میں صرف بتانے آیا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے اسلام کا ایک حکم ہے، جب بھی کوئی مسلمان ہو اور اس کے گھر میں اللہ اسے اولاد عطا کرے، بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو، تو اسے کہا گیا عقیقہ کر. یہ ہم نے کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ یہ لاجک ہے اس میلاد النبی کو سمجھنے کی. یہ عقیقہ ایک لفظ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ میں آسان آپ کی ذہنی سطح پر اتر کے بات کروں. یہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی کا کھانا. کیا ہوتا ہے؟ ولادت کی خوشی کا کھانا. اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اسلام میں 2 کھانے ہیں جن پر کہا گیا کہ ان کو پکاؤ، کھاؤ، کھلاؤ. 2 کھانے کون کون سے؟ ایک، دوسرا ولیمہ. یہ 2 کھانے ہیں. حکم دیا گیا کہ ان کو پکایا کرو، خوشی دل سے کھلایا کرو. حلال ہو، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. تسی سارے جہان دے ڈنگر بھی حلال کر دو، کئیاں ڈنگراں پھر راضی کوئی نہیں یہ ہونا. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ حلال جتنا ہو، میسر ہو، آپ اتنا عقیقہ کر لیں، ولیمہ کر لیں. اٹس اوکے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو کرنا ضرور ہے، آرڈر ہے، حکم ہے. اب آ جائیے تیسری بات اسی کے ضمن میں. کوئی بھی بچی اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت کی خوشی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. مجھے ایک سوچ کر جواب دینا. میں آہستہ سے بولوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، کیونکہ بسا اوقات ہمارا اونچا بولنا بھی کئیوں پہ گراں گزرتا ہے نا. مولوی صاحب اچھی بہت بول دینے. میں کہا پتر تینوں روڑا ساڑھے اچھی بولنا تو نہیں، 60 صحیح جگہ تے لاگ دیئے. اصل ہے روڑا ہے. ہاں بڑے چیک دے جے. میں کہا پتر چلو آج آپ مٹھا بول لینے تو گل ہی کوئی نہیں جناب. تو سننا نہ لاتے بڑھنا. فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے ذرا، فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا سنیے. یہ جو عقیقہ ہے یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہے. کوئی بھی بچی اور بچہ پیدا ہو جائے، امیروں کا، غریبوں کا، شہریوں کا، دیہاتیوں کا، پڑھے لکھے کا، ان پڑھ کا، عرب کا، عجم کا، جب وہ پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ اس کی ولادت کی خوشی کی جائے. کیا؟ عقیقہ کیا جائے. تو مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی بھی پیدا ہو جائے اس کی خوشی تو کی جائے، جس کے صدقے میں سارا جہاں بنا ہے، پھر اس کی خوشی کیوں نہ کی جائے؟ ولادت کو سیلیبریٹ کرنا، ولادت کو منانا، یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ولادت کے موقع کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے کہ اس دن کو منایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے. تو جب یہ حکم ہے ہر بندے کے لیے
تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ اب یہاں پر جب بات آتی ہے تو بعض یتیم العلم یزید الفکر وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو نبی پاک گئے بھی تو تھے۔ میں نے کہا بالکل، آپ نے پردہ فرمایا ہے، موت آپ کے قدموں کو چومنے آئی تھی۔ ذرا جملہ سننا آپ حضرات، مولانا صاحب جب آنے کی تم خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا پتر میں محدث اعظم دے شہر وچ بیٹھا تے میں ایتھے ہی پڑھیا کہ ویسے میں حضرت عطار کا مرید ہوں، ذرا اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، میرا کل بھی زندہ تھا، میرا آج بھی زندہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ جس کو جتنا لطف آیا اتنی سبحان اللہ فرمانے کو۔ ہم موت کے قائل ہیں، موت آئی ہے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ موت کے قائل نہیں ہیں؟ موت آئی ہے لیکن میرے نبی زندہ ہیں۔ مولوی صاحب وہ کدہ ہوں ہے؟ میں نے کہا کاش کہ تمہیں عقل ہوتی اور قرآن کا دوسرا پارہ پڑھ لیتے۔ اللہ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا۔ باری تعالیٰ کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا یہ زندہ ہیں۔ فیصل آباد کے مسلمانوں اس بات کو سمجھو، شہید مرتا ہے، موت کو گلے لگاتا ہے، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہم قبر میں دفن کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا مردہ نہیں کہنا۔ اور میں کہ آج دے مولوی نو پوچھو جڑا کہندا بندہ مر کے کداں زندہ ہوندا، مولوی صاحب اوے اپنی عقل دا علاج کرا، اللہ دا نا ہی یہ قرآن کی آیت سمجھ۔ اگر شہید مر کے زندہ ہو سکتا ہے تو جو ہر قبر میں آئے وہ مصطفیٰ کیسے زندہ نہیں؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح نا، خدا کا خوف کرو یار، تم نے اس امت کو کس کام کے پیچھے لگا دیا؟ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندے وہ کرے جس کا نبی مر گیا، ہمارے نبی تو زندہ ہے نا۔ اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو موت کے ہم قائل ہیں، موت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موت میرے نبی کو مارنے آئی تھی؟ کسے پول چ نہیں رہنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موت مارنے آئی تھی؟ جا پرا کم کر، واہ بھائی واہ، جڑے مردیاں نو زندہ کرن۔ اے مولوی موبائل چو نکلے ہو منڈیا، موبائل جیب چ پا میرا کاکا، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، ساڑھے دے پیچھے کو موبائل چلاوے تو پتہ لگ جاندہ پتر ہے۔ یہ ویسے ہی کلاس میں بیٹھنے والے بندے کے سینسر بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ہاں جی، او شہزادہ اے ویکھ لو، اے ملانگو، اے فیصل آباد انہوں پتہ لگ جائے میری تقریر ہے، اے ملانگے تھے ضرور جاندہ جے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ایدان دیاں دعاواں سانو لئی پھر دیاں جے۔ ہاں بہتیاں جڑیاں آکڑاں والے نے وہ تو ویسے ہی کئی ساڈا نام سن کے دوڑ جاندے جے۔ میں کہ ایویں نہیں، یہ نام دے وچ بھی عباس آوندا ہی پتر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، غیرت مند بندہ سانو سن سکتا، بے غیرت دے کم ہی کوئی نہیں سانو سننا۔ یقین فرمائی یہ اللہ کی طرف سے بندے کو اعزاز حاصل ہوتا ہے الحمدللہ، اور ہم اس پر ناز کرتے ہیں، ناز الحمدللہ۔ کمزور بندہ نہ سن کے دوڑ جاندہ جے، سمجھ آئی؟ اب ذرا سنیے جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، میرے بھائی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جو موت آئی تھی نا، وہ مارنے نہیں آئی تھی۔ آپ کہیں گے بہت تاری صاحب کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے کہا اگر محبت میں سنیں تو وہ بھی قدم چوم کے جینے آئی تھی، کہ میں بھی جی لوں نا، مجھے بھی پتہ چل جائے۔ وہ بھی حضور کے قدموں میں جینے کے لیے آئی تھی، آپ کسی بھول میں بیٹھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرنا کہ آنے کی خوشی کرتے ہو جانے کا غم، اب میں نے کہا تو کر، تیرا تو مر گیا ہوگا، ہمارے تو زندہ ہیں، ہم کیسے کریں؟ مجھے بتا تو صحیح نا۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے گا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو اس کو مزید سمجھ لیں آپ حضرات۔ میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، آنے کی خوشی ویسے کرنی چاہیے؟ چلو جان دے غم والے تینوں بعد دسنے ہیں، کرنی چاہیے کہ آہو؟ تو میں کہا کدی کیتی ہوں نا، سادہ سا سوال میں چھوڑا ہے، آنے کی خوشی کرنی چاہیے تو میں کہ کیتی ہوں؟ اگر نہیں، میں کیا خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور مار کچھ تک کرنا، کچھ تو کرو نا یار۔ گرامی قدر حضرات اس واسطے سمجھو، اور ان لوگوں کی مت ایسی ماری گئی۔ محرموں کے اندر ایک خاص گروہ ہے جو اہل بیت کے نام پر جب ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تو یہی گروہ اٹھ کے ان شیعوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اوے ماتم نہیں کرنا چاہیے، جڑے زندہ ہوندے انہاں دا ماتم نہیں ہوندا۔ دیکھو یہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے،
لیکن وہ تنقید کرنے والے کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کا ماتم نہیں ہوتا, زندہ باد سے یہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہ شہید زندہ ہوئے تو آپ کہنا کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. شہید زندہ ہوئے تو ماتم نہیں کرنا, رونا پٹنا نہیں. تے جے نبی زندہ ہے تو پھر سانو مشورے کیوں دینا ہے؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے نا. تو یہ کیسے لوگ ہیں 2 مہینے تو بعد ہی مسلک بدل جاتا ہے. شاباش شاباش, اس مسئلے کو سمجھو. میں آپ کو صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو کہتے ہیں طاری صاحب ایک گال ٹھیک ہے, چلو سمجھ آ گئی, لیکن نا آپ لوگ ویسے زیادتی کرتے. اب سٹیپ بائی سٹیپ آپ بات سمجھتی آئے نا, کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا, آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے گی اللہ کی رحمت کے ساتھ. یا ٹھیک ہے تم نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی کر لو, ٹھیک ہے تم نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں. ہاں میں نے کہا آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں. میں سید بادشاہوں کی اور علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں. بس اوقات لوگ یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو میلاد مناتے ہو سیرت کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بے جاہل, میلاد منانے والی شے ہے, سیرت اپنانے والی شے ہے. تو ہم کیسے منائیں مجھے بتانا. میلاد منانے والی شے ہے اور سیرت جو ہے یہ اپنانے والی شے, اس کو کیسے منائیں؟ کیا منائے گا بتانا. سیرت تو اپنانے والی شے ہے. لیکن میں نے کہا ایک بات میں تمہیں بتاؤں. کہا بتاؤ. میں نے کہا یہ سیرت کھول اور مجھے بتا. یہ آن کیمرہ میں یہ بات کر رہا ہوں, جاؤ ان کے سامنے میرا سوال رکھو. انہوں آکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور و اطہر میں رکھا گیا تھا تو بتاؤ قبر میں سب سے آخری بندہ کون نکلا تھا اور اس نے کیا کہا تھا؟ اگر ہمت ہے تو سیرت کے باب سناتے ہو تو یہ سیرت کا پہلو بھی سنا ذرا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بھائی نبی پاک کے چچا کے بیٹے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ یہ آخری شخص تھا جو قبر انور و اطہر میں سے نکلے. فرماتے ہیں جب میں نکلنے لگا تو میں نے کہا حضور کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہوں. کیا؟ فرمایا کہ میں نے جب چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے اور میں نے کان قریب کیا کہ میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کی خیر کو مانگ رہے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب میں نے ایک مرتبہ یہ تقریر کی تو ایک جاہل نے سوال کیا, طاری صاحب تم کہتے ہو نبی زندہ ہے, صحابہ کرام نے زندہ کو دفن کیوں کیا؟ اب میں کہا چوپٹ چھنکڑیاں, تینوں کی پتا, تینوں ہے نا مسئلے دے نہیں پتا, جس لے تیرا میدان ہی نہیں ہے, تو یہاں آ کے ساڑھے نال پنگے لہندہ کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ جناب ان کو پتا تھا یہ موت ایک ذائقے کی صورت میں ہے, آقا کی خدمت میں پیش کیا گیا, آپ نے قبول فرما لیا, لیکن اب میرے نبی روضہ اقدس میں زندہ ہیں. جب عام مسلمان چلا جائے تو وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے, کیا آپ کو کوئی نہیں پتا؟ عام مسلمان قبر میں جائے تو اس کو زندہ کیا. اٹھ بھائی سوال نہ دے, جواب دے. سر ہلانے والے زیادہ رہ گئے, مجھے زبان ہلانے والے چاہیے نا تھوڑے سے. تو جب عام بندہ قبر میں جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے, سوالوں دے جواب دیندا ہے. تو میں کہ جڑا پھر ہر قبر چ تشریف لے آندا ہے, خدا کا خوف کرو مولویو, کہڑے پاسے لا چھڑے آجے اس قوم نو, کہڑے پاسے لا چھڑے آجے. گرامی قدر حضرات, یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی شان اقدس و انور و اطہر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب اگر نبی پاک زندہ سے تو دفن کیوں کیا, میں کہوں سمجھ آئی ہے؟ جیسے شہید زندہ ہوتا ہے دفن کیا جاتا ہے, عام مسلمان بھی قبر میں چل کے زندہ پھر بھی دفن کیا جاتا ہے, تو نبی تو پھر نبی ہیں, ان کی تو شان ہی سب سے بڑا الورا ہے. ان کے لیے تو آپ یہ جملے بولنا بھی توہین بن جائے گا. تو اس واسطے سمجھداری کے ساتھ اپنی زبانوں کو ہلایا کریں. ذرا توجہ فرمائیں, توجہ. عزیز میری طرف دیکھ میرے بیٹے, بڑی مہنگی تقریر کردہ بیٹھا. اب اگلی بات کیا ہوتی ہے؟ میلاد شریف. چلو ٹھیک ہے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر رہے ہو, لیکن سنی لوگوں تم زیادتی کرتے ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ عیداں تے دو نے, چھوٹی تو وڈی, تسی تے جناب تیسری عید بھی کڈی یا. سادہ سا سوال ہے, سادہ سا سوال ہے. ساڈی قوم پھردی رہندی ہے اور اوداں دا ایک جے علم دا لٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا اپنے منہ دسدا ہے ماں بھی کوئی شے نہیں, پیو بھی کوئی شے نہیں. میں کہا تیرے ماں پیو ہوندے لا وارث بچے ہی اداں کردے نے جویں تو کردا پیا. جہاں کو سائی ہوئے وہ تو اداں کردا ہی نہیں نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ لوارث بچیاں دا کام ہی ہوندا, کدی اینو کدی اینو کدی اینو کدی اینو. میں کہا اچھا, لیکن سن اب ذرا یہ بات سننا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عیدیں تیسری کہاں سے آ گئی؟
اب میں کہا بس کرو بس کر، تیری جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تجھے یہی نہیں پتا عیدیں ہیں کتنی. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا نسائی شریف اٹھا کے دیکھیے، ابو داود اٹھا کے دیکھیے، دیگر سیاہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، کتاب الجمعہ کھول کے دیکھیے، توجہ میری طرف رہے. نبی پاک نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا او کما قال علیہ السلام. فرمایا یہ جو جمعہ ہے اللہ نے تمام باقی دنوں کا اس کو سردار بنایا ہے، اور یہ وہ جمعہ ہے جس کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے عید بنا دیا ہے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتا مجھے. کہا پوچھ. میں نے کہا یہ عید ہے یا ہر جمعہ عید ہے؟ بتاؤ سارے آپ بتاؤ، جتنا علم آپ کا ہے. ہر جمعہ عید ہے تے مولوی نو پھاڑ کے پھر چوک چ لمے پا لو نا ایک باری، اے دی طبیعت بناؤ نا. اینو آخ پتر تو تے کہنا سال ہی دو عیداں نے. ہر جمعہ اگر 12 مہینے 4 جمعے بھی کڈیے سیدھا سیدھا چوکا بھی ماریے تے 12 چوکڑیاں 48، 12 چوکے 48، ایک نے 36 بھی آکھیا ہے. میرا پتر حساب شباز شریف والا نہیں کرنا، میں تمہیں دسدا پیا. نہیں توجہ فرما رہے جی میں آج کل پاکستانی سیاست داند. ہاں سیاست داند کیوں شاہ جی؟ سیاست داند جدہ انہاں دا حساب ہے پٹھا ہی چل دے دے ہیں. اب نہیں ادھر نہیں جانا. آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، اور سنیں تحقیقی بات یہ ہے 1 سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں. 1 سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، اور 52 تے 52 عیداں نے. مولوی صاحب تیرا جنازہ تو نکل گیا ہے، تو تے کہندا سی 2 عیداں نے، اے 52 نکلیاں پئیاں نے، ہجے اونا دو نال میں کیے ہی نہیں. لیکن میں جاتا ہوں ان کی طرف بھی، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب بھی چاہیے نا تاکہ آپ کا ذہن بھی کھلے. آپ نے کبھی سوچا کہ جمعہ عید کیوں بنا؟ او یار جواب میں دینا، تو اسے تو ٹینشن ہی لے کے بیٹھ جاندے ہو، لیکن آپ کا ذہن بھی تو کھولنا ہے نا. آپ نے کبھی سوچا جمعہ عید کیوں بنا ہے؟ حدیدہ نہیں پتا. آؤ نسائی شریف کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، صحاح کے اندر کئی کتب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا نا کہ جمعہ عید ہے، ساتھ میں وجہ بھی بتائی کیوں. فرمایا فیہ خلق آدم. اب میں ترجمہ کروں گا، اپنی ذمہ داری پہ بولنا ہے. فرمایا جمعہ عید اس واسطے بنیا کہ اس دن اللہ نے آدم نو پیدا فرمایا ہے. لیکن رکنا لوگوں کا شوق بھی پورا کر رہے اور مسئلہ بھی پورا ہو جائے. فرمایا وفیہ قبیدہ، یہ جمعہ عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام نے وفات بھی پائی ہے. اب آپ کی سبحان اللہ آہستہ ہوگی، مجھے پتا تھا، میں رکا اس لیے ہوں. سوال یہ اتاری صاحب، یہ جمعہ عید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی حدیث میں ہے اسی دن وفات پائے، تو پھر بھی عید ہے. میں کہا ہو. اب یہ ہے پوائنٹ، جس کو سمجھ آئے گا نا سنی سمجھا سک جائے، دوے بندے دے بس دی گل نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی عید ہے، اسی دن فوت ہوئے تب بھی. اللہ کو چاہیے تو اللہ فرماتا پہلے عید ہے، جب آدم پردہ فرما کے ہوں عید نہیں پیدا ہوئے تب بھی عید. اب یہ گہرا نقطہ ہے، جواب میں دینا، تو ٹینشن نہ لو، جواب میں نے دینا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی پیدا ہو تب بھی عید ہے، نبی پردہ کر جائے تب بھی عید ہے؟ میں کہا سن اینا گلاں تے تینوں پتہ کوئی نہیں. علماء نے لکھا ہے جب نبی پیدا ہوتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے، جب نبی پردہ کرتا ہے تو نبی کی اپنی عید ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، بولو تے صحیح نا یار. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ 3-4 بندے مجھے چوپ شاہ بزر بن کے بیٹھے نظر آتے ہیں. ہم چپ شاہوں کو نہیں مانتے، ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پھر دوبارہ سن لیجیے، یہ بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے. مسئلے تے آپ حل کرنے دے ماسٹر اللہ دے فضل دے نال. عقیدے کی دنیا میں مینوں رات رہنا پوے تو میں رہن تیار ہاں، پر عقیدے دی کانڈ نہ لگن دیا گا فقیر. آپ تو سٹیج سے لے کر آخری بندے تک سارے توجہ فرمائیں. میرے عزیز دوبارہ پھر سنیے، جمعہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی عید ہے اور پردہ فرمایا. اور اس جملے کا کاش کہ تمہیں لطف آ جائے،
یہ جب نبی پیدا ہو تب امت کی عید ہوتی ہے، اور جب پردہ کرے تو اس کی اپنی عید ہوتی ہے۔ امت کی عید اس لیے کہ نبی آ گیا ہے، نبی کی اپنی عید اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں جا رہے راضی ہو گیا ہے۔ اب سمجھ آئیے، 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے، 12 کو فوت ہوئے، تو تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کو عید کیوں نہیں کہتے؟ اور گوڑے نبی آئے تب بھی عید ہوتی ہے، نبی جائے تب بھی عید ہوتی ہے۔ تینوں مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا؟ اور اللہ نے ایک کام رکھے ہی، حضرت آدم علیہ السلام تو ہے پہلے نبی، تو اگر پہلے نبی واسطے قانون ہے تو آخری واسطے کیوں نہیں ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے جناب، اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ چلو تھوڑا سا بات آگے کھول لیں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو۔ اللہ اکبر میرے عزیز، یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑے بڑے چالاک ٹکر جاتے ہیں بسا اوقات۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا تے کئی باری سانو وچ ہی پے جاندے جے کئی نقیب تے کئی پیر تے جناب، پھر ہم بیٹھتے اسی میدان چھڑ کے تن دوڑنا کوئی نہ ہویا، بہنا تے ہے نا بھئی، تو اپنا کام پورا کر، اسی تینوں جواب دیاں گے۔ واہ بھائی واہ۔ اور آپ کو یاد رکھے، ہمارے لوگ زیادہ مخالف اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ اسی عقیدے تے او چوکیداری کری دی ہے نا، ڈاکو دی ماں مر جائے تے تیرے مسلک دی کان نہ ٹپن دیاں گا، اس واسطے انہوں بڑی پیڑ ہوں جے، ہوئے ہوئے تاری نہیں چھڑ دا کسے نو۔ میں کہا میرے مسلک نو تو گل تک کر کے وے، جے میں تینوں کر نہ چھڑ کے آیا تھا، اے کڑی گل تو لاوارے سمجھے ہے کسے پولے چے تو میرا پتر تکڑا ہو تکڑا۔ اور اس بات کو سمجھو ذرا، میں نے ایک جگہ تقریر کی تو ایک صاحب نے سوال کر دیا، کہندا تاری صاحب عید ہے؟ تو میں کہتا تینوں پڑھ کے نہیں سنائی حدیث ہے؟ کہہ رہا نہیں جی میرا ایک سوال آ، میں کہا تو کڑ سوال، انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال حل کرنے دی کوشش کران گے، نہیں تے علماء بیٹھے نے انہاں دی مدد لواں گے، پر انشاءاللہ تینوں کچھ نہ کچھ جواب ملے گا۔ کہندا عید ہے نا، تو پھر تسی اے دے وچ جماعت کیوں نہیں کراوندے جداں چھوٹی تے وڈی دے وچ جماعت ہوندی آ؟ آپ دیکھو بات میں کر رہا ہوں نا، کئی بندے سوچ میں پڑ گئے کہ یار مولوی تو بڑا قیمتی ہے ایسی گلاں کرنا۔ انشاءاللہ تسی یاد رکھو گے اللہ دے فضل دے نال، یہ آنے والے پورے مہینے بلکہ پوری زندگی ہے تقریر اپنے موبائل سے رکھی، انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے ذرا، توجہ، اے گل سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ سوال آپ تک بھی آتے ہوں گے، عید ہے تو جماعت کیوں نہیں؟ میں کہا کھلو کھلو، ایویں پٹنی آیا تو جناب علی مرنی آیا، کھلو میری گل سن۔ میں کہا سن، جمعہ عید ہے؟ اکھیا ہو، تو میں کہا تو جمعے والے دن عید کیوں نہیں پڑھدا؟ پہلے تو ایتھے میرے نال پیڑ لا نا۔ کئی مرتبہ تو ایسے کمینے ہوتے چپ ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں ہوندا، او جنی کو انہاں دے وچ فیڈنگ ہوندی ہے اس تو بعد بول نہیں سکدے، لیکن کئی ہوتے ہیں نا ریتی تے لگے ہیں، اج علمی لاٹ دے فال بر ہے، وہ بس اوقات بک بک کرتے نہیں مولوی صاحب ہم جماعت کرواتے ہیں۔ میں کہا کیڑی؟ کہندا جڑی جمعے دی جماعت ہوندی ہے عید ہی ہے۔ میں کہا لے بھی ہن قابو ہے، ایتھوں میں تینوں پھڑاں گا، جے میں تینوں ساہ لین دے گیا تو گل ہوئی نا۔ کہتا ہے تاری صاحب وہ کیسے؟ میں کہا میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتا عید کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جا میں کہا میں نے ٹائم دا تینوں چیلنج ہے، جا اپنے مردے پلمبر شلمبر نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے نال رلا پوچھ چھوڑا نو، تاری کا سوال ہے لیکن نہیں جواب دے گا، سننا ذرا سننا۔ میں کہا 10 عید دا ٹائم کی ہے؟ کہنا میں تو نہیں پتا۔ میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا؟ تماشے کر دیو، آپ کیا سمجھتے ہیں تمہیں خالی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہن وہ ٹائم ساڈے کول کوئی نہیں، اسی تے انج مسلک دا پہرا دن۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ سی عید ہے تو جماعت کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جان بن دینے کہ اسی 1.5 ہوشیار ہاں، تو یہ نہیں نا پتا بھی تو کلو اگلا 1.25 کلو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ عید ہے تو جماعت کیوں نہیں؟ تو میں کہا تسی پڑھو جی وہ جڑا جمعہ ہے وہ جماعت ہے۔ میں کہا کھلو، عید کی نماز کا ٹائم بتاؤ کون سا ہے؟ اصل تو یہ علمی بات ہے نا، ہوا میں فائر مارنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نہ مینوں نہیں پتا۔ میں کہا پتا ہوں تے سننی ہونا سی، نہیں پتا آؤ فقیر بتاتا ہے، اور پھر اپنے حساب نہ میں دساں گا۔ منڈے ادھر ویکھی ہوئے، ادھر ویکھ لا، پالا پالا جیب دے بھی پتر انہوں نے، خیر ہے ادھر ویکھ میرے بیٹھے ہو
بیٹھے رہے آجے تکڑے ہو کے ذرا ناراض نہیں ہونا آپ نے. ادھر دیکھیں میری طرف. عید کی نماز کا ٹائم یہ آپ نوٹ کریں کب سے کب تک ہوتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے نا فجر دی نماز تو بعد اس تو 20 منٹ بعد عید دی نماز دا ٹائم شروع ہو جاتا, بھاویں چھوٹی ہوے تے بھاویں بڑی ہوے. تے جے لیو زوال دا ٹائم ہوندا ہے اس تو پہلے عید دی نماز دا ٹائم ہے. جو ہی زوال شروع ہویا ٹائم مک گیا. یہ جو دورانیہ ہے 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا, سردیاں 3 بن دے نے, گرمیاں 4 بن دے نے یا 5 بن جان گے. اس دورانی میں سورج نکلنے کے بعد زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے 11:30 پونے 12 یہ عید کا ٹائم ہے. میں کہا مولوی صاحب عید دا ٹائم ہے تو 2:30 بجے کیڑی جماعت پڑھی جانا عید دی؟ تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو جے کوئی یہ آکھے کہ نہیں میں عید پڑھی ہے تو میں کہا جمعہ تیرے پیو پڑھنا ہے. اوئے بولتے صحیح نا شاہ صاحب, اینا تو میرا حق بنتا ہے نا, اینا تو برداشت کر جو گے نا. میری سپیڈ ویسے 120 آندی جے تو میں اجے 17-16 دے بیٹھا. اے صرف شاماں دے منہ نو تے ذرا تکڑے ہو جڑی میں بات عرض کروں. میں آکھیا او جے عید ہے تے جمعہ کتھے, تے جے جمعہ ہے تے عید کتھے؟ اوئے بولتے صحیح نا. ارے مولوی صاحب دا جھوٹ ہے اس تو بھی پھڑیا جاتا. جمعے والے دن عید ہوے تے کی خیال مولوی کہندا جمعے دی جماعت ہونی عید چھڈو اس لیے پڑھاں گے. اس لیے کہندا نہیں یہ بکری او بکری. میں کہ مرے دا مطلب ہے جماعت عید دی بکری آ, جمعے دی بکری آ. اوئے یارا سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ میں تو ہم دسے سی انشاءاللہ فقیر کر انج پہنچاندا جے. جے لوکاں نو پیڑاں ہور تے پھکیاں بابا جی کہندے ہوندے سن. یہ سنیں ذرا, یہ سنیں. اور میرے بھائی میں نے کہا جناب یہ عید بھی ہے اور تم جماعت بھی نہیں کرواتے ہو. کہنا ہاں عید بھی ہوئے جماعت نہ ہوئے تو گزارا تے ہوندا ہے. تے میں کہا جے جمعے والے دن ہوندا تے 12 ربیع الاول والے دیہاڑے کیوں نہیں ہوندا ہے؟ اس دن کیوں مشورہ دیتے ہو؟ کوئی تو ہمیں بھی بتاؤ نا. اور سن لیں وہ عید جس میں جماعت واجب ہے وہ 2 عیدیں ہیں, چھوٹی تے بڑی. باقی جمعے والی ہو یا ربیع الاول والی ہو اس عید ہے پر جماعت نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی چلیے تاکہ مسئلہ مزید کھول جائے. کھول دوں اگر آپ سننا چاہیں تو. یہ دے اجے بڑے پہلو جے جناب اسی بات کے کہ عید ہے تو جمعہ ہے تو عید, تو پھر جماعت کیوں نہیں؟ جی اتھے گل نہیں, اس گل نو جی آپاں ایک پہلو ہور بھی یہ کھولنا ہے اور جو آپ کے ذہنوں کے مطابق ہے. میں جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو میرے ایک استاد صاحب تھے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ پردہ فرما گئے میرے استاد صاحب. تو ویسے میں 40 استادوں سے پڑھا ہوں اور سب کے نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو استاد صاحب سے یہ پردہ فرما گئے, انہوں نے ایک مرتبہ بات بتلائی تے بڑی چس کرائی. پتہ نہیں تسی کیویں لو اج موسم تو بڑا سوہنا بنیا پر ویکھو تانوں کیویں مزہ آندا ہے. آپ فرمانے لگے جڑے کہتے ہیں نا چھوٹی تو وڈی 2 عید دا تیسری کوئی نہیں, وہ دی وجہ ہے کہ انہاں نوں وڈی تے لبدیاں جے کھلاں. کیوں جی مولانا؟ وڈی تے لبدیاں جے کھلاں تے انہاں دی تاں عید ہے, تے چھوٹی تے لبدا جے فطرانہ انہاں دی تاں عید ہے, تے سانو 12 ربیع الاول نوں لبدا ہے حسین دا نانا تہاڈی تاں عید ہے. یہ ہے مسئلہ. جنوں کوئی شے لبے تے تاں ہے نا, جنوں لبے ہی کوئی نہ وہ کیا عید منائے گا. اور ویسے بھی ادھر سنیں مسئلہ تہاڈا حل کر چھڈاں. بس اوقات یوں ہی آپ ملاد شریف دوستاں نے ہن اپنے گھر چار سجاونے نے نا, آپ اتنا خرچہ کرتے ہو کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو. لو جی سوکھی, ایک ہندی پھکی ایک ہندا پھکا. لو جی پھکا دین لگیا جے, پھکا تیار ہو جاؤ. تکڑے ہو کے بہت تکڑے 3-4 بندے میں چپ کر کے بیٹھے ہو, مینوں نہیں چنگے لگن ڈے. سنیا جے ذرا. اچھا میں یقین کرو اپنا گھر سجانا نا زیادہ تو زیادہ 10,000 روپیہ خرچہ ہوندا جے. گھر سارا سج جاندا ہے, چنڈے چنیاں لائٹاں سب اداں ہی پائیں اداں ہی ہے, زیادہ اینا خرچہ ہوندا ہے. بس ہن یہ سانوں مشورہ کی دیندا ہے تسی اینا خرچہ کردے پئے ہو کسے بچی دی شادی کر دو. میں کہا جناب جے تہاڈی سسٹر دی 10,000 نہ ہوندی ہے نا تو میں 2 ہور پا کے تینوں 12 دے دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت
یار یہ صرف جواب دے رہا ہوں، اور اب بھی اگر کوئی کہے نہیں مولوی صاحب زیادتی کر رہے ہیں تو میں کہا تو بڑا پھلاں دیاں پتیاں ساڈے تے سٹن دے ہیں، تو نے کہا اتنا خرچہ کیا ہے؟ میں کہا تینوں ساڈا 10,000 روپیہ دکھدا ہے، اے جیڑا 2.5 لاکھ دا تیرے ہاتھ آئی فون ہے تینوں اس لیے خرچہ نہیں دسیا، اے لے نا 50,000 والا صرف تے باقی تے غریباں دیاں شادیاں کر ہو جان گیاں، اے جڑی تو گڈی رکھی پھرنا ہے یہ 50-60 لاکھ دی اینو ویچنا اولے تینوں غریب یاد نہیں آوندا، تیرے منڈے دا بیاہ ہوے تینوں غریب یاد نہیں آوندا، اس لیے لیٹا لاویں تینوں غریب یاد نہیں آوندا، ولیمے تے 50-50 لاکھ لاونا ہے حلال دا یا حرام دا بعد دی گل ہے، اس لیے تینوں غریب یاد نہیں آوندا، مصطفیٰ دیاں چنیاں ویکھ کے آوندا بندے دا پتر بن، نبی دی آمد تے راج راج کے جھنڈے بھی لایا کر دے چنیاں بھی لایا کر۔ بولو سبحان اللہ محبت کے ساتھ۔ اور اگلا جملہ بھی سنیا جائے، میں ستیانے تو تھلے ایک پنڈے، ادھر ویکھی ستیانے تو تھلے ایک پنڈے میں اتنے تقریر پیا کراں، وہ بندے ایک نے پرچی لکھ کے دیتی، کہندا قاری صاحب، میں کہا ہاں جی، کہندا انہیں جھنڈے لاؤندے ہو اے کسے غریب دی ماں بھن نوں کپڑے ہی بنا دو، میں کہا ساڈے وال تے جھنڈے کوئی نہیں پاؤندیاں، جے تہاڈیاں پاؤندیاں تو لے جا۔ دیکھو یار میں کسے نوں کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا کہ جے ہون بھی کسے نوں لگے تو بھاری اپنی عقل دا علاج کرا، میں کی کہہ سکتا، کچھ خدا دا خوف کر۔ الیکشن آوندے پے جے ہن پتہ نہیں آونے بھی ہن کہ نہیں، مینوں ہن لگدا کو نہیں آونے آ، تے جویں ہن حافظ جی نے ڈنڈا چکیا نا، حافظ جی ڈنڈا چوک کے رکھو تے انہاں نوں نا ایک واری لمما پا کے ڈنڈا پھیرو، کڈو انہاں دے گھراں چوں پیسے، انہاں نے 75 سال ملک نوں لٹ کے کھادا ہے، ویلو 4 دن ہو کے ڈنڈا چکا ڈالر ہونی آپ ہی تھلے آؤں ڈے ہولی 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 اینی گل تے حافظ جی اسی تواڈے نال ہاں، تواڈی مہربانی، انہاں نے پاکستانی عوام دے ذہناں دے وچ فوج دی بڑی نفرت پا چھڈی ہے، لیکن اس فوج نوں چاہیے ہن جے کام کرن لگی ہے تے ایک واری کر چھڈو انہاں دا کام، قسم خدا دی 75 سالاں تو انہاں سیاستداناں سانوں کچھ نہیں دتا، انہاں لٹ کے کھادا، انہاں دا پروٹوکول، انہاں دیاں گڈیاں، انہاں دیاں بدماشیاں، انہاں نے تے باہرلے ملکاں چ اپنے گھر بنائے نے، ایتھے تے اے ملک نوں تو قبرستان سمجھیا، جیڑا مردا جہاز چ سڑدے نے ایتھے اس ماں نوں پورن آ جاندے نے، او اینوں قبرستان سمجھیا ہی۔ 5-4 بندے رنگ پن گئے ہو جے کسے پارٹی دا بیٹھا تے منہ تھلے کر کے رکھ، میری گل غیرت والا بندہ سنے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے جی سب حضرات دی، گرامی قدر حضرات سارے نو آزما لیا ہے، ہن ایک واری تو دین نو تختے لے آؤ نا، ارے ہن ضروری ہو گیا جے، ضروری ہو گیا جے، یہ ضروری ہو گیا جے، اور انشاءاللہ میں تانوں گارنٹی دینا جس دن دین آ جائے گا نا تیرے سارے مسئلے حل ہو جان گے، لیکن اجے تم ہی تو نہیں نہ چاہوندا، اجے تم ہی تو نہیں نہ چاہوندا۔ الیکشن آنے نے کئیاں نے ایویں اپنے بوئیاں دے مورے پانی پونی سٹ کے منہ نوں تیل چھلا کے ایویں بہت کرسیاں ڈا کے بہ جانا منہ چوک کے، ایویں کئی چٹیاں داڑیاں لے، میں برادری دا سربراہ 45 ووٹ آ میرے، تے پھر آخر جتھے میں کہنے اوتھے جانے آ، میں کہ 45 دے لتر بھی تیری قبر چ جانے آ، کچھ حیا کر، ساری حیاتی اپنی برادری نوں بیچے جی، کدی تو حضور دے نام ہی لا دے، ساری حیاتی بیچے ہی اس برادری نوں گوڑیا کہ کادے واسطے، صرف بھی تیری ٹو ٹا رہا ہے، یہ ٹو ٹا بنانی ہے تو حضور دی بارگاہ چ بنا، پھر تو مزہ بھی آوے نا، کاش کہ ساڈا یہ غیرت والا جڑا ضمیر ہے وہ بھی جاگ جاوے، گل دور نہ ٹر جائے، جاگدے بیٹھے ہو ویسے کوئی نہیں جاگدے بیٹھے ہو، یہ ہن میلاد شریف آنا ہے، اس واسطے میں تانوں دسدا پیا، یہ گلاں یاد رکھو، جڑا کہے نا خرچہ تسی اینا گھر تے کیتا کسی غریب دی شادی کر دو، انہوں کہا یار 10,000 میں خرچہ کیتا ہے تے میں 12,000 تینوں دینا، جے تیری کو بیاہ ہوندی نا، دیکھو میں کو گال کڈی ہے، مندا آکھیا ہے، 2 نمبر گل کیتی ہے، تے بولو تو صحیح، انہاں تو میرا حق بندا نا، کمال والی گل، تین پوچھنا لا کوئی، تو بک بک کر کے چلا جانا ہے، تسی مرچاں لائیاں، میں کہا سی تو لون بھی نہیں لاؤندے، تینوں کہنے کیا سی مرچاں لاؤنے، لیٹاں نوں مرچاں بنائی جانا، تیری مت ماری گئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان بن ابی العاص دی والدہ بیان کر دیا نے، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی ہے، آپ فرماؤ دیا نے میں حضرت آمنہ دے گھر سی، میں جدو نکل کے کمرے چو کسی کام واسطے باہر آئی ہوں، میں ویکھیا آسمانہ دے ستارے تھلے آئے سن، فرمایا مینوں انج لگدا سی بھی یہ ٹوٹ کے میرے اوتے ڈگ پین گے، اب میں کیا الخصائص کبریٰ دے اندر امام سیوطی نے لکھیا، مولویات دسو اے ستارے اینی دور ہون
تے اے لائٹاں بڑیاں سونیاں لگدیاں نے جیلے حضرت آمینہ دی چھت تے آئے ہونے نے دسو کداں دیاں لائٹاں ہونیاں نے آج تینوں نا لائٹاں دی تکلیف ہوندی پئی ہے سیدی اعلی حضرت صاحب نے ملفوظات شریف دے اندر لکھے ہے فرمایا ایک بزرگ نے میلاد شریف اپنے گھر منایا اس ویلے لائٹاں دا دور نہیں سی اس ویلے سن چراغ انہیں 1000 چراغ بڑھوایا تاکہ پتہ لگی آج نبی پاک دی ولادت دی رات ہے توجہ سارے سٹیج والے سجے کھبے والے 1000 جدو لالٹین جلوائی نا تے ایک بندہ آیا او دے شہر دے وچوں ساریاں نوں سدیا سی تو ایک بندہ آیا او دا کو دماغ دیاں گراریاں بہتیاں پٹھیاں سن او آیا تا کہ کہندا مولوی صاحب اے کی کیتا ہے تے فرمایا انے تے نہیں تسی اکھاں نہ ویکھو کی ہویا ہے لائٹاں لائیاں نے نبی پاک دی میلاد دی گجی انہیں کہا یار مینوں اے پسند نہیں آئیاں او جدو جان لگا نا تے آپ نے دی باں پھڑ لئی اے ملفوظات دے وچ اعلی حضرت نے لکھیا ہے چس ثابت بولنا ہے آپ نے دی باں پھڑ کے نا چراغ دے کول لے آئے فرمایا جے میں اپنے ٹور ٹپے تے شان واسطے بالیاں نا انہاں نوں بجھا دے تے جے حضور واسطے ہوئیاں نا تے تیرے کول بجھنیاں نہیں او پھوک ماردا سی لائٹ بجھن دی بجائے اور تیز ہو جاندی سی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات نو اس واسطے نبی پاک دی آمد تے لائٹ لا چنڈا لا پتا چلے اے ہونا آندا ہے تے 5-7 ہزار دے نال جے کسی دیے تے اسی حاضر اسی پورا 12,000 کران گے یقین کرو دیکھو یار یہ غصے ہونے والی گل ہی کوئی نہیں میں کسی نو کچھ میں سمجھا رہا یار اعتراض کرو تسی دس سکتے ہو پائن ویاہ لو اہاں دنے آ پیسے یار یہ کو ہے غصہ کرنے والی گل بلا تو مسئلہ تے سمجھو نا یار ہاں یہ بس اوقات سوشل میں ہے مولوی صاحب تھوڑا سا نا بہت آگے کی بات کر جاتے میں کہتا ہوں اجی ہے ہی بہت پیچھے پتر ہاں ساڑھے نہ سفر کر تھوڑا دیا اور یہ بھی سن لیں آپ حضرات یہ ہر بندے دے واسطی گل کوئی نہیں جے ہاں میں ڈیرہ اسماعیل خان تقریر کی تھی ڈیزل دے علاقے چ توجہ تو کوئی نہیں ہے نا او نا منڈا ایک مجمع چو کھڑا ہو گیا فقیر بڑے عرصے تو اتھے جاندہ پہ الحمدللہ انہیں کھوچا ایک بات سنو میں کہ سناؤ جب نبی پاک مکے میں آیا تھا کسی نے جنڈی جنڈا میلاد لائٹ کیا تھا ان کو نہیں میں نے کہا نہیں کیا تھا تم کیوں کرتی ہے بٹھان دینا میں کہا یار او بندہ بیٹھا ہی ہو تو ایویں مونس والے سیکھے بولی جانا میں شاہ صاحبان کی توجہ چاہ لیتا ہوں اے گل بڑی سنن والی جے ادھر ویکھیا جے میرے ال اے تسی شاید چسکا لو لیکن اس گل نو سنو تواڈے بہت بڑے سوال دا جواب آئے گا جب نبی پاک مکے میں آئے کسی نے جنڈا جنڈی لائٹ میلاد منایا من کہا نہیں تم کیوں کرتی ہے میں کہا گل سن جدو تیرا سوال پورا ہو جائے پھر میری بھی سننی ہو انہیں کیا تم بڑا عاشق بنتی ہے تم جنڈا جنڈی لائٹ لگاتی ہے تم یہاں تقریر کرتی ہے جب سے تمہاری پگڑی والا آیا ہے تم تو ایک ایک مسجد پر 12 جنڈا 24 جنڈا لگا دیتا ہے چنگا پخیا میں کہا بھئی کر لا پائی جڑیاں کرنیاں نے جدو میری واری ہونی سا میں بھی تینوں کو نہیں لین واری جدو ساڈی آئی نا تسی پھر اپنی واری لونی ہے لو جی وہ چپ ہو گیا میں کہا بھئی مجمع والے ہو سن لیا سوال انہاں کیا سن لیا جی اردو میں تقریر وہاں چلتی اردو ہے انہوں نے آپ پنجابی کو نہیں سمجھ آؤں دی میں نے کہا آپ نے سن لیا جی ہاں میں کہا جی ہوں میں سوال کر سکنا اکھے ہاں جی میں کہا ادھر آؤ میں نے کہا جی خان صاحب سوچ کے مجھے جواب دینا ہے سوچ دے تسی گھٹ ہی ہو پر اوے بولو پایا نا تو جی سوچ دے گھٹ ہی ہو پر سوچ کے جواب دینا کیا میں کہا صرف یہ بتاؤ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے اس رات مکے کے اندر 5,000 مسلمان تھے 10,000 تھے 500 تھے 1,000 تھے کتنے تھے ادھے انو سمجھ آ گئی شاہ صاحب ادھے انو سمجھ آ گئی ادھے تسی رہ گئے ہو چلو باقی انو بھی سمجھا لینے ہیں کہندہ خوچا اس رات تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا میں کہا پھر بھی میں احتیاطا نبی پاک دا دادا اور نبی پاک دی اماں جان انہاں نو کڈ کے اسی ادب والے ہیں کیوں جی انہاں نو کڈ کے باقی وہاں تو اس وقت مسلمان تھا ہی کوئی نہیں میں کیا ہوں میں گل کرن لگیا تے حوصلے نال میرا جواب دینا ہی یقین کرے اوتھے جڑے سنی بیٹھے تھے لوہے دی لٹ ورگے وہ یہ نہیں ہوندا کہ ربیع الاول دے وچ ساڈے نال تے محرم پتریراں دے نال تے رجب شعبان دے وچ جھولے لا لے ایڈاں دے بغیرت نہیں پکے سنی نے پکے میں اوتھے آکھیا میں گا پٹھانا گل سن میری بقول تیرے جس رات نبی پاک پیدا ہوئے اوتھے مسلمان کوئی نہیں سی کون ہے کافر سن
میں کہا کدی کافراں بھی نبی دے جھنڈے لائے نے کدی کافراں بھی نبی پاک دیاں لیٹاں لائیاں نے کدی اونا بھی جلوس کڈے نے کہندا نہیں میں کہا ہن دس تو کون ہے کرا تعارف اپنا پٹھان تو گھوم گیا بھی ہے کی بنیا سجی وکھا کے مولوی نے کھبی ٹھوکی ہے تے کما کے رکھ میں کہ دے جواب کتھوں جواب دینا میں کہا سن اے صرف تیرے میں طبیعت سیٹ کیتی ہے تو ڈرامے بنائے نے تو جنہ دماغ فیڈ کر دیتا جاندہ ہے وہ نہیں جب نبی پاک آئے تھے تو تب تو کسی نے نہیں کیا تھا میلاد تو تم کیوں کرتے ہیں میں کہا اس وقت تو کافر تھے تم کون ہو بتاؤ نا کون ہم تو مسلمان ہیں تو میں کہا رات دساں مسلمانہ دا طریقہ کیزی اور میں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں ویڈیو بن رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے وہ تو سارے انتظام رب نے کیے آسمانوں کے ستارے نیچے کیے جبرائیل امین علیہ السلام کو 3 جھنڈے دیے نبی پاک کی والدہ کہتی ہیں رأیت جبرائیل بیدہی علمن ثلاثن ضرب علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا 3 جھنڈے اس کے ہاتھ میں تھے ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں لگایا ایک کعبے کی چھت پہ لگایا کعبے کی چھت پہ اس لیے کہ یہاں مرکزی حکومت ہے اور مشرق میں اس لیے کہ وہاں تک بھی علاقہ مصطفیٰ کا ہے مغرب میں اس لیے کہ یہاں تک بھی علاقہ مصطفیٰ کا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ 4-5 بندے پھر چپ بیٹھے ہو میرے سامنے والے بھائی تکڑے ہو وہ تکڑے ذرا میں نے کہا یہ انتظام رب نے کیے اور پتہ کیسے کیے آسمانوں کی ستارے نیچے ہو گئے جھنڈے لگ گئے کسے اور شاید جھنڈا ثابت ہوئے نہ ہوئے میلاد دا جھنڈا ثابت جے نمبر 2 مشرق کے جانور مغرب کی جانب چل پڑے پرندے چل پڑے مچھلیاں جو دریاؤں میں وہ چل پڑی مغرب والے مشرق مشرق والے مغرب جب آپس میں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا تسی کدھر اکھے تواڈے ال او کہندے تسی کدھر اکھے تواڈے ال او کیوں کہہ رہے مبارک دین آئے ہیں سرکار آ گئے نے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے یہ باقاعدہ طور پر علماء نے لکھا جنہوں نے میلاد شریف پر قلم اٹھایا اور صرف اتھے ہی گل نہیں پورے سال میں اللہ نے بارشیں برسائیں وہاں پر پانی ہو گیا چشمے چل پڑے ندیاں چل پڑی ہر طرف ہریائی ہو گئی جانور جتنے تھے ان کے جسموں پر گوشت زیادہ ہو گیا فربا ہو گئے دودھ بڑھ گیا اللہ نے اس سارے سال میں اپنی مخلوق پر مہربانی فرمائی کیوں حضور آ گئے یہ انتظام سارے میرے رب نے فرمائے تھے ہر طرف ہریائی ہو گئی ہر طرف اوے بولو تے صحیح نہ منہ ہی ویکھی جاندے ہو یہ یاد رکھنا اب یہ آہستہ آہستہ یہ رب نے انتظام کیے وہاں تو تھا ہی کو نہیں انہوں نے کی پتا کون آیا تو کیویں استقبال کرنا لیکن سنو او میرے بھائی سنو کتاب کا نام ہے مسلم شریف کیا نام ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو مدینے میں تھے مسلمان اے گالی سنن والی ہن تکڑا ہو ذرا صوفی توجہ میرے ال توجہ بڑی ٹاپ دی گل ہے نبی پاک جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف گئے تو وہاں تھے مسلمان اور یہ جملہ سننا مسلمانوں کو پتا تھا کہ آج ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ان مسلمانوں نے کیا کیا فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت ويتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ پکا سنی بندہ چاہیے دوسرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے فرمایا وہ ساری عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں بچے اور غلام گلیوں میں نکل آئے سارے لوگ گلیوں میں نکل آئے جلوس کی شکل میں آمد مصطفیٰ کا استقبال کیا اور نعرہ ایک ہی لگاتے ہیں یا رسول اللہ اور اگلا جملہ سب نے جب مصطفیٰ کو دیکھا تھا تو پتا کیا نعرہ لگایا تھا وہ کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی اور یہاں پر ان کا بھی منہ بند ہو گیا جو کہتے ہیں نبی بشر ہیں میں نے کہا انہوں نے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا ان کو چاہیے تھا کہتے طلع البشر علینا پر انہوں نے کہا یہ بشر نہیں طلع البدر یہ تو چاند ہے سبحان اللہ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا اب میں نے پٹھان آخیا میں کہا پٹھانا اب تینوں کسی نے غلط فیڈ کیتا ہے احمد رضا بھی پٹھان ہی سی او دے غلام دی گل سن اور وہ بات کیا ہے
یہاں کافر تھے اوتھے نبی آ جائے کسی نو کوئی نہیں پتا. جتھے مسلمان سی پتر میں تینوں ثابت کراں گا 12 تو 14 دن روزانہ باہر نکل کے جلوس کਢਦੇ سن بھی اج حضور آؤندے پے نے, اج آؤندے پے نے, اج آؤندے پے نے, اج آؤندے پے نے, اج آؤندے. مولویو تہاڈی مت ماری گئی ہے, دسدا ہی کوئی نہیں. مزاج مسلماناں نہ بنا. جتنے مسلمان سی انہاں نوں پتہ سی بھی اج ہے آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. اور یہاں یہ بات سننے والی, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. آپ کو پتا ہے نبی پاک مکے میں بھی جب آئے تھے تو وقت کون سا تھا پتا ہے آپ کو؟ وقت میں دسیا ہے ویسے اگے کیڑا؟ ہاں بولو بولو. صبح سرگی دا ٹائم سی, تہجد دا ٹائم سی. نبی پاک تہجد دے ٹائم کیوں آئے نے؟ ملا سمجھن واسطے بڑی خاص گل ہے. سنی سورہ والے نے جو تینوں تقریر سنا جانتا بیچارے شیر تے کسے کہانیاں یاد کرنے جوگے نے. میں سورہ والے نو بھی کہندا ہوں بندے بن جاؤ تے ہن مسلک دی گل سنایا کرو. تسی بھی بندے بن جاؤ. میڈ جی سر تسی ٹن لا پیندے ہو جناب. کوئی کام دی گل بھی سن لیا کرو کسے ویلے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہو بھی جاؤ تو میرے کیڑا بھانڈے باہر کر لینے. لیکن میں انشاءاللہ تانوں جگاواں گا, ضمیر جگاواں گا. اور سمجھ جاؤ خدا دیو بندے ہو, چسکے لینا بند کر دیو. کم از کم اپنے آپ مضبوط کسی ایک موضوع تے مضبوط کرو نا یار. ہائے ہائے ہائے, بس یہ پیغام دینا ضروری ہے. سورہ لیا, سور لا. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا آپ سور لگا سکتے ہیں لیکن روایات صحیح پڑھ. سمجھ آ رہی ہے؟ قوم نو عقیدہ بھی دے. ایدہ دی گوڑ موڑ تقریر کرنی جناب, میں نے تو کسی نے کچھ آکھیا ہی نہیں. میں کہ منافقاں لی تقریر کیوں کرنا ہے, عاشقاں لی کر. جدو قرآن کھولنا ہے سب تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان, ایڈی وڈی گاڑ کر دیو شیطان نو. یا اللہ شیطان تو سانو پناہ دے دے مردودی. کمال ہے گل ہے یار, تو کہنے کسی نے کچھ کہنے نہیں چاہیے. ایتھے سارے تو پہلے شیطان دب کے رکھ. یہ دا مطلب ہے محبوباں دا ذکر کر پر محبوب دے دشمناں نو منڈ کے بھی رکھ. نہیں جی ساڈی محفل چ سارے ہی ہوندے نے, کسی نے کچھ نہیں, سارے آمب لین آوندے نے. دسو مینوں کدھر آوندے ہو؟ اپنے گھر محفل کرنا, پتہ لگے تم ہی حضور دا ہی ہے. ہن نہ بولے آجے, ہن نہ بولے آجے. گوڈے چھوٹے پھڑی بیٹھے صوفیو بولو تے صحیح نا, مدینے جاؤ گوڈے چھڑ کے بیٹھ. گل ہے کرن والی جناب. ساڈی محفل ادھر آئے کی لین ہو تسی؟ دل دے وچ بغض ہے نبی دے میلاد نو حرام آندے کی لین ہو؟ انج دی جرت جس دن تو پیدا, اور قسم خدا دی چوک کے میں تانوں کہنا جنہ سنی مولوی سٹیج تے بیٹھ کے غیرت کر جاندا ہے نا, اینا کدی میری عوام 1% کر لے, سارے مسئلے حل ہو جان گے. پکا سنی بن پکا. گرامی قدر حضرات اس واسطے سمجھو آیا تو بیٹھ کے سونا نہیں, سانو رش نال غرض نہیں, سانو حق نال غرض. اسی طرح جی کربلا دے وچ 22,000 سی یزیدی لشکر, امام حسین دا بچے عورتاں خادم رلا کے ٹوٹل 82 بندے سن. پتہ تمہیں؟ لیکن امام علی مقام نے نہیں فرمایا بھی رش ادھر بہتا چلو انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں. ہم نے نہیں پڑھیاں. اپنی اذان اپنی جماعت. ایتھے سنی اپنی جماعت کرا لے کہ کسی دے پیچھے نہیں پڑھتے. میں کہ امام نے بھی نہیں سی پڑھی. وہ جڑا جیلم دا لٹ ہے کہنا سب کے پیچھے پڑھو, اور نہیں اور نہیں, اوے سانو پتا تو یزیدی ہے, اوے اسی حسینی ہیں. ساڈا امام بندے دا پتر بن سکدا ہے جیڑا میرے مسلے تے کھلوے. پہلو میں پوچھاں گا دس ہوئے نبی پاک دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ دس ہوئے صحابہ اور اہل بیت دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ دس ہوئے اللہ دے ولیاں کی عقیدہ ہے؟ پھر ساڈے مسلے تے کھلو, نہیں تو ہٹ اسی آپ پہ کھڑے ہوواں گے مسلے تے. اینی غیرت جس دن پیدا ہوگی قسم خدا دی سننی ٹنا ٹن ہو جائے گا. پھر سواد آئے گا انج دا اپنو بنا. یہ ایک چورن ہوتا ہے, سارے ایک دوسرے پیچھے کھڑے ہو جانا. میں تینوں کہنے آکھیا میں اگر نہ دکھا سکوں میں ذمہ دار ہوں. ایک امام سی انہیں صرف کعبے ال منہ کر کے تھوک سٹیا, فرمایا انہوں امامت چو کڑ دیو, انہوں ادب ہی کوئی نہیں. جڑا کعبے دا ادب نہیں کردا, کعبے دا ادب کی کرے گا؟ کمال والی گل ہے یار. ایتھے اینیاں گلاں ویکھیاں جاندیاں نے تے توں وہ آنڈے دے بچے دے تو پوچھنا لئی کو نہیں, پوچھنا پینا ہے.
لیکن یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں، سانو چاہیے حق، سانو رش کی چاہیے. اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی سناؤں. تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. گل میں تمہیں آ سمجھاتا پیا سی، جاگدے بیٹھے ہوئے. آپ رات میں پیدا نہیں ہوئے اور دن میں نہیں ہوئے. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے رات کو ہوتے تو رات کہتی میں مقدراں والی تو دن رہ گیا، دن چندے دن کہندا میں مقدراں والا تو رات رہ گئی. فرمایا تہجد ٹائم نبی پاک کو بھیجتے ہیں، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، جاندے جاندے رات نو برکت مل جائے، آندے آندے دن نو برکت مل جائے. سبحان اللہ کہہ رہی ہے. آؤ ذرا تھوڑی سبحان اللہ بند بھی کری، اے ہنے ہو جانی ہے. میں نے ہاں ہنے ہو جانی ہے، ویکھ لیا جی. میں کہ اگر یہ رات اور دن کو ہی برکت دینی تھی تو یہ کام تے مغرب ٹائم بھی ہو سکتا سی. اللہ تعالیٰ نبی پاک نو مغرب ٹائم پہ چھڑدا، اس لیے دن جانا پیا رات آندی پئی تو اس لیے نبی پاک پیدا ہوندے. گئی سبحان اللہ. اینی گل سی میں تمہیں کیا نہیں سی تھوڑی سبحان اللہ بند ہون لگی ہے. ٹھیک ہے جی، سواد آیا ہے؟ دیواں جواب؟ ٹائم دسیو بھائی. واہ بھائی واہ، پورا ایک گھنٹے تو بھی کو 2 منٹ اتنے ہو گئے جی. لیکن جو میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں نا ذرا جاگ کے، دن رات جا رہی دن آ رہا، بالکل علماء نے جواب لکھا ٹھیک ہے، لیکن یار میں حضرت عطار کا مرید ہوں، میں حضرت امام احمد رضا کا مرید ہوں، میں غوث اعظم کے در کا سگ ہوں. مجھے صرف اس سوال کا جواب دیا جائے اگر رات دن ہی برکت دینی سی ایک کام تے مغرب ٹائم بھی ہو سکتا سی. آخیا ہو کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ چپ، نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ بلکہ انا للہ. چپ ہو گئے نا. میں تنوں آخیا کدی گلاں سنیا کر. اس کا جواب کیا ہے؟ سن اس کا جواب کیا ہے. اور میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ رات اور دن کو برکت دینی تھی، یہ بھی تھا، لیکن ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے نبی پاک اگر مغرب کے وقت آتے نا تو کوئی ریسرچ کرنے والا، کوئی ریسرچر، کوئی فلسفی یہ کہہ سکتا تھا یار جب نبی پاک پیدا ہوئے نا یہ ٹائم کو سیوٹیبل نہیں ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں روشنی جا رہی ہے، اجالا جا رہا ہے اور اندھیرا آ رہا ہے. کیا یہ نبی اندھیرا لے کے آیا ہے؟ تو وہ یہ فلسفہ دے سکتا تھا. اللہ نے فرمایا تو چنا لیا ٹکراؤ کے سوچی اسی اپنے یار نو حوصلے کلے جلے رات گئی انیرا گیا کفر گیا تے ہن نور والا آیا ہے تے نور لے کر آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یہ ہے فلسفہ. جیو سلامت رہو. ہن تسی تھک گئے ہو، میرے خیال گھنٹے تے ہی تہاڈا الارم لگا سی، ہن تسی تھک گئے. ہائے 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 ہائے، مناؤ گے میلاد؟ آئے گی چس ہے. اچھا تانوں ایک اور نہ گل سناواں. ربیع الاول اے پتہ ہے دا مطلب کی ہوندا جے؟ ربی دا معنی ہوندا جے بہار، اول دا معنی پہلی بہار. پہلی بہار. دیکھو اللہ نے جڑے مہینے دے وچ اپنے حبیب نو گھلیا ہے نا او دا نام ہی بہار والا مہینہ رکھیا ہے. اچھا یار ادھر ویکھو تانوں ایک گل سمجھ آ جائے. 12 دا مہینہ ہوے تسی نا نہر وڈی دے نال ٹر پیا جے، توجہ کری، تسی وڈی نہر دے نال ٹر پیا جے، تسی دیکھیا جے چھوٹا درخت ہوے پاویں وڈا ہوے کنڈیاں والا تے پاویں پھلاں والا انہیں ہرا ہونا ہی ہونا. کیوں؟ انہیں کہنا پائن میری آ بہار. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ انہیں کی کہنا میری ہے کہ میں ہے مناونی، میں نہ مناواں تو میں نمک حرام آ. وہی وجہ کہ بہار تے مناونی پینی آ. آہو میں آخیا جناب لیکن یہ باوجود ایک گل ہے ہی، جڑے کہتے نا ربیع الاول اگر بہار ہے تو ہم سب مناتے ہیں، او بھی نہیں مناوندا، او بھی نہیں منا. اوے ٹینشن نہ لے، اوے سنیاں آ تینوں آئی ٹوٹ کے نہ گل سمجھاواں. نہر دے کنارے ٹور پا، 12 دا موسم ہے، چھوٹا ہے درخت پاویں وڈا ہے انہیں ہرا ہونا ہی ہونا. لیکن یہ باوجود کئی درخت ایڈے ایڈے وڈے مڈ تے اینج کھل رہے تے سوکے کھلوتے. او بندہ انہوں پوچھے او بے حیاوا بشرما ایڈا تو وڈا ہے تے سوکا کھلوتا ہے، تینوں ہویا کی؟ آ تیرے نال نکے نکے ہرے ہوئے کھلوتے نے. انہیں پتہ کی کہنا ہے؟
انہیں کہنا میں کی کراں، میرا تلک ہی زمین نہ ہے نہیں، تے جدو میرا تلک نہیں تو میں کداں بہار مناواں؟ تے جڑا ربیع الاول دی بہار نہیں نہ مناندا ٹینشن نہ لیا کر، اے دا تعلق ہووے تے مصطفیٰ دا میلاد مناوے نا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ تو گل تو تعلق مصطفیٰ دی ہے نا۔ تے اے ربیع الاول لفظ اگر سمجھ جاویں تے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ لائیں گا جھنڈا ہونا، کریں گا نبی پاک دا میلاد، پھر تو سواد آئے گا جناب۔ نبی پاک دے میلاد دی گل آ جائے سارے کیڑے مکوڑے نکل کے دوڑ پیندے، کہاں لکھا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بس عجیب و غریب دنیا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گھنٹہ تہاڈا پورا ہو گیا جی، بس کریے۔ حضرت شاہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ شان صحابہ بھی ہمیں سنائی جائے، سناما بھائی؟ اور ادھر دیکھیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ ساڈا نہ صحابہ تو بغیر گزارا ہے تے نہ اہل بیت تو بغیر گزارا ہے۔ اگلی بھی سن لو، صحابہ مننے نے تے سارے، اہل بیت مننی ہے تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، اینی گل ہے۔ اپنی من پسندی شخصیات نہ صحابہ چو منیاں جا سکدیاں نے تے نہ اہل بیت چو، سارے انو من۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ صلی اللہ خیر صلی اللہ۔ اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اج نا لوگ اپنیاں ناپاک لڑائیاں انہاں پاکاں دے نام تے لڑدے پے جے۔ کئی صحابہ کرام نو لے کے نس پے تے اہل بیت نو چھڑ دیتا ہونا، اور کئی اہل بیت نو لے کے نس پے ہونا صحابہ نو چھڑ دیتا۔ میں کہا تسی دونے فارغ ہو، اور میرا جملہ نوٹ کرو، اے دونے بندے جڑے صحابہ نو چھڑ دینے یا اہل بیت نو، جنت اپنے ذہن چو کر دے، لتراں واسطے تیار ہو جا، تینوں جنت لب جائے تے گل ہوئی نا۔ تو کتے بھلا پھردا میرا پتر؟ دونوں گھراں دے نال اور ساریاں دے نال اے محبت کرنی پینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی جدو صحابہ دی گل آئی نا، ادھر ویکھیا جی میرے حال تے پتہ کی فرمایا؟ آقا کریم فرماندے نے مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام۔ ترجمہ سنو، فرما لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے۔ ساڑیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے نا، فرمایا او مثال ہے۔ اور شارعین حدیث نے پتہ کی لکھیا ہے؟ فرمایا جڑی ہانڈی دے وچ لون نہ ہوے اونوں کوئی پسند نہیں کردا، تے جڑے سینے چ مصطفیٰ دے صحابیاں دا پیار نہ ہوے اونوں بھی رب رسول پسند ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ ایک منٹ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، ذرا دوسری بات سنیے۔ جدوں آئی نا نبی پاک دی اہل بیت دی گل، تے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ میرے آقا فرماتے نے من ابغض اہل البیت فہو منافق۔ فرمایا جڑا میری اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے پکا منافق ہے۔ گل مک گئی، اپنے دلاں دے لے جائزے۔ علماء نے لکھے ہے جیڑا بندہ ہے نا، بندہ، میں بندے دی گل کردا، ڈنگر نہ میں کر دے نہیں پیا، وہ اپنے آپ نو شیشے تو چنگا جاندا۔ شیشے دے سامنے کھلوو نا، ایڈی چنگی وہ منہ نہیں وکھاندا جڈی چنگی طرح بندہ اپنے من نو جاندا ہوندا ہے۔ اگر تیرے من دے وچ اہل بیت دا بغض ہے نا، مر جا۔ بس کہندے چپڑی چ پانی پا کے، چپڑی سمجھ دیو نا، کولی چ پانی پا کے مر جا، پلیٹ چ۔ میں کیا ویسے ہی مر جا، اے پانی کسے دے کام آئے گا۔ ہاں 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 بالکل، اینا پانی بھی ضائع نہیں ہونا، کوئی چڑی چڑی پی لو۔ بیٹھے ہو؟ ہاں کئی بندے ایداں دے ہوندے نے، ساری حیاتی اپنی مرضیاں دی زندگی گزار دے جے، کئی سانو ٹکر دے دے، جدو بڈھے ہو جاندے کچھ کرن جوگے نا، قاری صاحب دعا کرو میں مدینے مر جا۔ میں کہ تو ڈوب کے مر جا، تو مدینے نہ مر، تو ایتھے مر۔ میں کہ ہاں ہاں ساری حیاتی سود دا کام کیتا، ساری حیاتی رشوتاں کھادیاں، ساری حیاتی نے بھیڑاں بھراواں نوں ستایا، پوری گلی نوں ستایا ہے، ہن کرن جوگا کچھ نہیں۔ دعا کرو میں مدینے مر جا۔ ڈوب کے مر جاؤ سرکار، نہ بولے آج، نہ بولے بیٹھے تگڑے ہو کے بہو۔ اور اگلی گل سن، تو حضور دے نال سچا پیار کر، غلام بن جا میرا چن۔ تو جتھے بھی مر جائے گا تیری قبر دے وچ مدینے دے تاجدار نے آپے تشریف لے آنا ہے۔ ساڈی قوم نو پتہ نہیں کدو سمجھ آنی ہے۔ دعا کرو میں مدینے مر جا۔ میں بلے ہو شیرا، ساڈا قصور یا نا ساری حیاتی اسی لوکاں نو ستاونا ہوندا ہے۔ اوے ادھر ویکھو کنا والے، اوے ادھر ویکھ، ہن نہیں گل کرنی، بالکل چپ کر کے میری گل سن۔
ساری حیاتی لوگوں کو ستاؤنا پینا، بھراواں دا حق کھانا ہے، غیبتاں چغلیاں حرام خوری سب کچھ چلتا ہے. تے جدو ستائیویں آنی ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے، وہ ستاؤن انہاں نو ڈے آئے، معافی اودے کو منگن ڈے ہیں. انہاں رب دے بندیاں نو منا نا، ساڈے رویے ہی بدلے نے. رویے اپنے ٹھیک کرو میرا چن، عقیدہ بھی ٹھیک کر، اپنا عمل بھی ٹھیک کر. لیکن گل چلی سی نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت دی، وہ گل بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. نبی پاک دے صحابہ نال بھی پیار کرو اور نبی پاک دی سونی اہل بیت دے نال بھی پیار کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے ادھر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام دے بارے کی فرمایا، ادھر دیکھنا. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی منہم اربعہ وجعل علی منہم انصارم و وزیرم و سہرا سیجیء قوم ینتقصونہم و یسبون اصحابی لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا، میرے بعد میرے صحابہ کو چنا، اور میرے صحابہ میں سے 4 چن کے پھر مجھے عطا فرمائے. اے حق 4 یار بھی آ گئے جے. اور اس کے بعد فرمایا لوگوں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرے گی. فرمایا یا رسول اللہ جب وہ گندی نسل آئے جو آپ کے صحابہ کے خلاف بک بک کرے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ سلام کہنا ہے نہ جواب دینا ہے. فرمایا بیمار ہو جائے پوچھنے جانا، مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا. فرمایا ٹکر جان تے نہ روٹی نال کھانی ہے تے نہ پکا کے پاؤنی ہے. جاؤ یہ روایت میں نے سنا، یہ کئی مولوی کلال مجھے چیلنج کر کے دکھائے، یہ نبی پاک نے منع فرمایا. اور بعض روایات میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، آخر میں یہ مفہوم ہے، شروع کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی لہم نبرن، فرمایا ان کا لقب بہت گندا ہوگا. حضور کیا؟ فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا. یہ میرے نبی نے فرمایا. یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ لا یشہدون جمعتن ولا جماعتن، فرمایا نہ 5 جماعتاں کراؤں گے تو نہ جمعہ پڑھن گے. لو لبو کے دے وچ نشانی پائی جائے گی. میرے نبی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ جب یہ گندی نسل آئے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا نہ سلام لینا ہے، نہ روٹی کھانی ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی. صحابہ دے دشمناں نال انج تعلق رکھ جویں میرے مصطفیٰ نے فرمایا. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں دے رہا، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اور آج کل کئی اتحاد کا چورن بیچ رہے ہیں. کیوں جی؟ کوئی یوربے اس کے بڑھ دے پہ جی کو مان سورے او بیٹھے ہو کی کر دے ہم اتحاد کریں گے. میں کہا ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہے، صحابیت کا منکر ہے، بھونکتا ہے حضرت اما عائشہ پاک کو، عمر فاروق اعظم کو، اور کہتا ہے 3-4 صحابی بچے واقعی سارے ہو گئے، ادھر تو کیویں بیٹھے گا؟ وہ تو بے غیرت ہو گیا ہے، تیرے اندر غیرت مک گئی ہے، مر گیا ہے تو، کچھ خدا کا خوف کر یار. دوسرا یزید دے نعرے لان والا ہے، وہ امام حسین نو جھوٹا کہندا، لوکاں کتاب لکھی رشید ابن رشید، پوچھو انہاں نو کیڑے مسلک نے لکھی ہے، کرو ننگے انہاں نو لگے پتہ. پھر چیخ دے نے ہتھیاری صاحب سب کے سامنے بات کرتے ہیں، اسی کو برکے والے ہیں، اسی ممتاز قادری والے ہیں، برکے والی سرکاراں ہور ہوندیاں نے، منافق مولوی ہور ہوندے جے جڑے سارے دے نال رل کے بیٹھے ہوندے. یہ یزید کے نعرے لگانے والے اور امام حسین کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ غلط کہنے والے، بتاؤ میں کیسے ان کے ساتھ اتحاد کروں؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس اتحاد پر. خدا دی قسم ایک بندہ رہ جائے پر کھرا تے رہ جائے نا، بس اپنے اندر غیرت کا معیار پورا کر لو. ہمیں ہر منڈے ہر پانڈے چ منہ نہ پایا کر، چوپی ہو گئے، ٹینشن نہ لیا کرو، تکڑے ہو. وہ ایک پانڈا رکھ، ایک پانڈا. سمجھ آ رہی ہے؟ آخری حدیث شریف آپ کو سنا کے آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں. نبی جی نعت بھی سناتا ہوں شاہ جی، میرے ورگا بے سورا بندہ نہ عادت اللہ کی نہیں ہے، سور نال کیویں پڑھاں. چلو آج کرنے ہیں کوشش، پھر بولو تو صحیح نا جی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سنیا جے سارے فتنیاں دا ایک ہی حل. نبی پاک نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی.
ترجمہ بھی سن لیں. نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا, جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا, جس نے میری بیویوں سے محبت فرمائی, فرمایا ساری زندگی ان کے خلاف نہیں بولا, اگر ان کی محبت پر مر جائے جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارے ساتھ محبت کرنے والا بندہ بھی ہوگا. لو جی دسو بھی اس سے فتنہ مکدا یا نہیں مکدا اس حدیث سے؟ دسو سب فتنے ختم. نبی پاک سے پیار کرو, صحابہ سے, اہل بیت سے, آپ کی بیویوں سے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تے ایک ایک نو جڑے لے کے ناسدے ہو تواڈے تے پلے ہی کچھ نہیں, تسی تے کٹیاں پتنگاں ہو, پتہ نہیں کیڑی ککر نہ پھس جانا ہے تسی, پتہ نہیں تو کیڑی کٹی پتنگ ہے کتنے چل کے تو پھس جانا ہے. بندے دا پتر بن, سارے نال محبت کر. میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی جہاں حضور نے فرمایا ہم ہوں گے وہاں یہ ہم سے محبت کرنے والا. ایک بندہ میں نے کہنے لگا تاری صاحب, میں کہا ہاں جی. کہندا اسی کو ہونا ورگے ہاں, میں کہا نہیں. تو کہندا پھر نال کدا ہونا, جنی کو عقل ہوگی ہونی کی گل کرنی ہوندی نا, پھر نال کدا ہونا. میں کہا اورے آ میری گل سن, بادشاہ ایک اپنا محل بنائے, وہ محل دے وچ رہندا ہے. کہندا ہاں جی. بیوی بچے اوتھے ہی, دوست احباب وہ ہونا بھی اوتھے ہی ہونا ہے. کہندا انہاں نوں باہر تے نہیں بٹھانا, اوتھے ہی اندر ہی سدنا ہے. نوکر چاکر کہندا وہ بھی اندر ہی. تے میں کہا نوکر ہونا ورگے ہوندے آ. جملہ سمجھے آڈے؟ کہندا نہیں تے وچ کیوں رہندے آ؟ کہندا خادم بن کے. میں کہ اسی بھی جدو جنت چ جانا نا سارے نہ پیار کر کے, اسی حسین بن کے نہیں رہنا, خادم حسین بن کے رہنا. لو جی آ حدیث پاک جی اینو تسی یاد رکھنا ہے. اللہ دے فضل دے نال تسی کسے فتنے دے پیچھے نہیں لگو گے, پکے سنی رہو گے. آ جاؤ بھی کلام اعلی حضرت کے چاند اشعار کھول بھیا ایکو میکو شیکو جی میں تیرا دل کر دئی ہوں ہیں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یہاں آمین یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا. پڑے گا کہ ہو جائے جل جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور شعر کا بدر محسوس کیجئے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سرکار
کہ راستے میں جا بجا کھانے والے چمک تجھ سے پا